أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. صدق اللہ العلی العظیم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم. محترم حضرات، سورہ بقرہ کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے. آج دوسرے پارہ کی آیت نمبر 204 سے 210 تک تلاوت کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اے نبی، کچھ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں جن کی بات آپ کو اچھی لگتی ہے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ آدمی اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ آپ کا کٹر دشمن ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بات آپ کو اچھی لگتی ہے دنیاوی زندگی کے بارے میں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے دوسروں کو فریفتہ کر لیتے ہیں اور دوسروں کو منوا لیتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، آپ کے زمانے میں، بہت سے منافقین جو حقیقت میں یہودی یا مشرک ہوتے تھے اور وہ صرف ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی باتیں کرتے تھے اپنی مہارت کے ذریعے سے اور اپنی چالاکی کے ذریعے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بات سے بڑا تعجب ہوتا تھا، بڑی اچھی بات لگتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو خبر کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ آتے ہیں آپ کے پاس جو دنیاوی زندگی کے بارے میں بڑی اچھی بات کرتے ہیں اور ان کے من میں جو باتیں ہیں اپنے دل کی باتوں پر، یعنی اپنے ایمان پر اللہ کو گواہ بھی بناتے ہیں اور قسم کھا کر کہتے ہیں اللہ کو گواہ بنا کر کہ ہم مسلمان ہیں، آپ کے ساتھ ہیں اور ہم ایسے ہیں اور ہم ویسے ہیں. حالانکہ وہ آپ کا سخت اور بہت بڑا دشمن ہے. وہ الد الخصام، آپ کا پیٹھ پیچھے آپ کی
برائی کرنے والا ہے، آپ سے جھگڑنے والا آدمی ہے۔ مدینہ میں ایک یہودی تھا اخنس ابن شریق، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے اپنے ایمان کی گواہی دے رہا تھا، جبکہ وہ منافق تھا، کافر تھا، یہودی تھا۔ تو اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اطلاع دی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے آ کر چکنی چکنی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں اور آپ کو ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں، ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیے۔ یہ آیت اسی وقت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آخری پیغمبر کے ذریعے سے تمام امت مسلمہ کو یہ خبر کر رہے ہیں کہ تمہارے درمیان بہت سے لوگ ایسے ہیں، مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اپنے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، غیر بھی ہو سکتے ہیں، جو اپنی چکنی چکنی باتوں سے لوگوں کو خوش کر دیں اور جن کی باتوں میں تم آ جاؤ، حالانکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کے لیے اللہ نے کہا ہے۔ یہ باتیں بتلانے کا کیا مقصد ہے؟ کہ ایسے لوگوں سے آدمی ہوشیار رہے، کہ ایسے لوگ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے مشورے کو مان کر اور ان کی باتوں میں آ کر اپنا نقصان مت کرو۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لَيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور جب وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر جاتا ہے تو اس کی ساری کوشش زمین میں چلنے پھرنے میں، اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ فساد مچائے۔ منہ پر آ کر کے منا کر چلا گیا، لیکن جیسے ہی پیٹھ پیچھے ہوتا ہے تو فساد کی پلاننگ کرتا ہے اور سازشیں کر رچتا ہے۔ لیفسد فیہا، اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے فساد مچایا جائے، پریشان کیا جائے اور اپنے جال میں پھنسایا جائے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کھیتیوں کو اور نسلوں کو برباد کر دے۔ یہ جو اخنس ابن شریق یہودی منافق جس کا تذکرہ کیا گیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور آ کر کے خوب اچھی اچھی باتیں کی، اپنے ایمان کو ظاہر کیا کہ ہم سچے پکے مسلمان ہیں، ہم ایسے ہیں ویسے ہیں۔ اور جب وہ مدینہ سے جانے لگا تو مسلمانوں کی کھیتیوں کو جلا دیا، آگ لگا دی، برباد کر دیا اور ان کے مویشیوں کو قتل کر دیا۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو منہ پر دوست بنتے ہیں اور پیٹھ پیچھے فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا، چاہے بات کے ذریعے سے فساد ہو، چاہے عمل کے ذریعے سے فساد ہو، چاہے اشارے میں ہو، چاہے زبان سے ہو، چاہے خود سے ہو، چاہے کسی کے ذریعے سے ہو، کسی بھی طریقے سے فساد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ایسے لوگ جو منہ پر اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اور مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جبکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، ان کو ان کے ساتھ دوستی کا بھرم دکھلاتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ جیسے آج ہمارے ملک ہندوستان میں کتنی نسلیں اور ذاتیں رہتی ہیں، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب مل جل کر رہ رہے ہیں، لیکن جس کی حکومت ہوتی ہے یا جو حکومت میں آنا چاہتا ہے وہ مسلمانوں کو اور دوسری برادریوں کو آشواسن دلاتا ہے، امید دلاتا ہے اور نعرہ لگاتے ہیں سب کا ساتھ، سب کا وکاس۔ وَإِذَا تَوَلَّى، لیکن جب وہ حکومت میں آ جاتے ہیں، یہ اس کا معنی بہت سے مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسے لوگ جب ان کو حکومت مل جاتی ہے، جب پاور میں آ جاتے ہیں، سعیٰ فی الارض،
تو وہ زمین میں فساد مچانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، اور جن لوگوں کے ووٹ سے اور جن کی مدد سے وہ پاور میں اور حکومت میں آئے ہیں انہی کے خلاف قانون بننے لگتا ہے اور انہی کے خلاف چلنے لگتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کی نشاندہی کر دی ہے کہ ایسے لوگ ہر زمانے میں پائے جائیں گے۔ مسلمان ایسے لوگوں سے الرٹ رہیں، ہوشیار اور خبردار رہیں۔ جب وہ حکومت میں آ جاتے ہیں تو زمین میں فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں اور عورتوں اور مردوں کو یعنی انسانی نسل کو قتل کرنے اور برباد کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ حرث سے مراد یہاں بعض مفسرین نے عورت لیا ہے اور نسل سے مرد، کیونکہ عورتوں کے ذریعے سے پیدائش ہوتی ہے اور نسل بڑھتی ہے اور مرد اس کا سبب بنتا ہے۔ تو اس قرآن کی آیت میں بہت گہرائی ہوتی ہے۔ اس میں یہ بھی معنی ہے کہ جب ایسے لوگ، ایسے منافقین جن کی چکنی چپڑی باتوں سے لوگ حیرت میں پڑ جاتے ہیں، جب ان کو حکومت اور پاور مل جاتا ہے تو زمین میں فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں اور قتل عام کرنے لگتے ہیں۔ انسانوں کا قتل عام اور جانوروں کا قتل عام، کاروبار کا قتل عام، کاروبار میں فساد مچانا اور حد سے زیادہ، طاقت سے زیادہ ٹیکس اور دوسرے جرمانے لگانا، یہ سب کیا ہے؟ کاروبار کا قتل ہے۔ بزنس اور تجارت کو برباد کرنا ہے۔ یہ حرث، کھیتی کیا ہے؟ سب سے اہم چیز جو تجارت کی ہے، جو آمدنی کی، وہ کھیتی ہے۔ کھیتی باڑی ہی سے، جس ملک میں کھیتی باڑی کی ویوستھا اور انتظام سب سے زیادہ ہو وہ ملک سب سے امیر مانا جاتا ہے۔ اصلی جو آمدنی ہے وہ کھیتی باڑی کی ہے۔ تو ایسے لوگ کاروبار کو بگاڑ دیتے ہیں، بزنس کو خراب کر دیتے ہیں۔ واللہ لا يحب الفساد، اور کوئی بھی ہو جو بھی فساد مچائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اور جب ایسے لوگ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، وَإِذَا قِيلَ لَهُ، جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈرو، اخذتہ العزۃ بالإثم، تو وہ اپنے غرور اور گھمنڈ میں اور گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بجائے نصیحت قبول کرنے کے اور اللہ سے ڈرنے کے اور اپنی گریبان میں جھانکنے کے، ان کو یہ طیش آ جاتا ہے اور وہ اپنی انانیت میں آ جاتے ہیں کہ تم کون ہو تو ہم کو انگلی دکھلانے والے اور ہمارے بیچ میں آنے والے۔ موجودہ وقت میں یہ باتیں سمجھنی کتنی آسان ہے۔ جو لوگ پاور میں ہیں، حکومت میں ہیں، پورا دیش، پورا ملک ان کی غلطیاں دکھلا رہا ہے، بتلا رہا ہے، ماننے کے بجائے اور اکڑ میں اور گھمنڈ میں اور فساد میں اپنے آپ کو لگا رہے ہیں اور فساد مچا رہے ہیں۔ بالکل ایک کان اہرا اور ایک کان بہرا، جو کہتے ہیں کہ کسی کی سن ہی نہیں رہے، جیسے کہ وہ ان کو کان ہی نہیں ہے، ان کو سر ہی نہیں ہے کہ ان کو منہ میں دماغ ہو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، اخذتہ العزۃ بالإثم، تو اپنی نخوت اور گھمنڈ میں اور گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور فساد مچانے لگتے ہیں۔ فحسبہ جہنم، تو ایسے آدمی کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ دنیا میں اس کو کوئی سدھار نہیں سکتا اور اس کے سدھرنے کے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس ایسے آدمی کو جہنم کافی ہوگی، یعنی یہ آدمی تو جہنمی ہے، جہنم ہی میں جا کر یہ سدھر سکتا ہے اور کوئی اس کو سدھار نہیں سکتا ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یقین جانو کہ جہنم بہت برا بچھونا ہے۔ مہاد، مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے، جہنم بہت برا بچھونا ہے۔ مہاد ایسی چیز کو کہتے ہیں جس پر آدمی آرام کرتا ہے، بستر، بچھونا اور ٹیک لگانے کی چیزیں، یعنی وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، یہ مطلب ہے۔ جہنم ہی ایسے آدمی کے لیے کافی ہے
اور یہ جان لے کہ جہنم کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بہت بری۔ دنیا میں جتنی بھی تکلیف کی جگہ ہو سکتی ہے، پورے انسان مل کر جتنی تکلیف سوچ سکتے ہیں، جہنم اس سے بہت اعلیٰ درجے کی تکلیف دہ چیز ہے اور جگہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور اس کے برعکس، اس کے الٹے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جان نچھاور کر دیتے ہیں اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ صحابہ کا بیان ہے۔ ابھی اوپر منافقوں کا بیان تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگ تو آتے ہیں اور اپنے آپ کو جتلاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ جو مخلص اور سچے لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنی زبان سے کہنا نہیں پڑتا کہ ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، ہم حاجی ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں، بلکہ وہ اپنے اخلاص کی بنیاد پر، اپنی سچائی، اپنے وقار کی بنیاد پر پہچانے جاتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں۔ اور جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے وہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، تو وہ منافق ہیں اوپر والے، جو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے آپ کو خوش کر دیتے ہیں، آپ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ آپ کے پاس ایسے ہیں جو اپنی جان کو اللہ کی خوشنودی کی خاطر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، نچھاور کر دیتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ جو اللہ کے بندے، مومن، ایمان والے، ان کو اللہ نے اپنا بندہ کہا ہے۔ ویسے تو ساری مخلوق اللہ کی ہے، سارے انسان اللہ ہی کے بندے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو خاص طور پر اپنا بندہ کہا ہے۔ یا عبادی فاتقون، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، وہ ہیں اللہ کے بندے، ان پر اللہ کی رحمت ہے، اللہ ان پر مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے طور پر۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ، 100% اسلام کو سچا مذہب جان لو اور اس پر پوری طور پر عمل کرو، پوری طرح سے اس میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ شیطان نے جو راستہ بنایا ہے، شیطان کے جو راستے ہیں، شیطان کے جو نشانات ہیں، شیطان کے جو اڈے ہیں، وہاں مت جاؤ۔ شیطان کے جو نقش قدم ہے، جو اس کی نشانی ہے، وہاں اس کے پیچھے پیچھے مت چلو، شیطان کے چکر میں مت پڑو۔ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے بہکاوے میں، شیطان کی باتوں میں، شیطان کے راستوں میں کہیں مت چلو، شیطان کو چھوڑو۔ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ بے شک یقیناً یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ اس کی دشمنی بالکل واضح ہے، لیکن اتنی واضح دشمنی کے باوجود بھی انسان اسی کے پیچھے چلتا ہے۔ اس کی دشمنی اتنی واضح ہے کہ اس نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو جہنم سے نکلوا دیا اور ان کے جنتی لباس کو اتروا دیا، ان کو ننگا کرا دیا، اور اس نے قسم کھائی ہے کہ جیسے آدم کی وجہ سے مجھے اتنی پھٹکار اور میرے اوپر اتنی لعنت ہوئی ہے، مجھے اللہ نے اپنے دربار سے دھتکار دیا ہے، اس نے قسم کھائی ہے کہ میں آدم کے کسی بیٹے کو بھی چھوڑوں گا نہیں، چاہے کوئی مرد ہو چاہے عورت، نوجوان ہو لڑکا ہو لڑکی ہو، کسی کو چھوڑیں گے نہیں، ان سب کو جنت سے باہر رکھیں گے۔ جس نے مجھ کو جنت سے نکلوایا، جب میں نے ان کے باپ کو جنت سے نکلوا دیا، تو تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم جنت میں جاؤ؟ اتنا کھلا دشمن ہے، اتنا بڑا دشمن ہے۔ اللہ نے سورۃ الاعراف میں یہ ساری باتیں جو میں نے ابھی اردو میں بتلائی، یہ قرآن کی زبان میں اللہ نے سورۃ الاعراف میں باتیں ہیں
کہ شیطان نے قسم کھائی ہے کہ میں ضرور تمہارے بندوں کو بہکاؤں گا، پورا زور لگا دوں گا۔ اللہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تمہارے چکر میں نہیں پڑیں گے، اور جو تمہارے چکر میں پڑیں گے ان سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ تم کو اور تمہارے نقش قدم پر چلنے والے سب کو جہنم میں بھر دوں گا، مجھ کو اس میں کوئی افسوس کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت صاف کہا ہے، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے، یہ جب نازل ہوئی تھی تو ایک بات یہ پیش آئی تھی کہ یہودی جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، کیونکہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی کتاب تورات پر ان کا ایمان ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی کتاب تورات کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، تو یہ ایمان والے ہو کر بھی کافر ہیں، کیونکہ ایک ایمان والا اپنے صرف نبی کو مانے اور اپنی کتاب کو مانے، اور اللہ نے جتنے اور نبی سچے رسولوں کو بھیجا اور سچی کتابیں اتاری اس کا نہ ماننا گویا کہ انکار کیا۔ تو اللہ کی آدھی بات ماننا اور پوری بات آدھی بات نہ ماننا یہ ایمان نہیں ہے، یہ شرارت ہے، یہ یہودیت ہے، یہ یہودیوں کی عادت ہے کہ آدھی ادھوری مانتے ہیں، وہ جو ان کے من کی ہوتی ہے اس پر عمل کرتے ہیں، اور جو ان کے من کی نہیں ہوتی اس کو دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ سب دین نہیں ہے، یہ اللہ کی بات نہیں ہے۔ ان کی کتاب میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، وہ فلاں جگہ آئیں گے اور فلاں جگہ سے فلاں جگہ ہجرت کریں گے۔ وہ پوری پلاننگ یہودی جانتے تھے دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اور دنیا کی کوئی تاریخ میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ کہاں پیدا ہوں گے، کہاں سے آئیں گے، لیکن ان کو پوری ڈیٹیل پتہ تھی، اور وہ پوری پلاننگ میں تھے کہ جیسے ہی وہ آخری نبی آئیں گے سب سے پہلے ہم ایمان لائیں گے، کیونکہ پہلے لوگوں کا درجہ اور مرتبہ بہت بڑا ہے، تو وہ پہلے ہی سے مدینہ میں بسے ہوئے تھے۔ مدینہ کے جو سب سے پرانے شہری ہیں، باشندے، وہ یہودی ہیں، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال بھگایا تھا، تو ان کو پوری پلاننگ پتہ تھی، لیکن ان کو بس یہ برا لگ گیا کہ یہ آخری نبی ہماری نسل سے کیوں نہیں آیا۔ انہوں نے اللہ پر سوال کر دیا کہ جتنے نبی آئے ہیں بنی اسرائیل میں آئے ہیں، بنی اسرائیل میں بے شمار نبی آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق، یہ دونوں پیغمبر، حضرت اسحاق علیہ السلام سے ان کی نسل بڑی لمبی چلی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بھی نسل ہے قیامت تک جائے گی، لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام سے جتنی ان کی نسل میں اکثر نبی ہوئے ہیں، بے شمار نبی، ان گنے، جن کو کوئی گن نہیں سکتا۔ کہا جاتا ہے 1.25 لاکھ انبیاء دنیا میں آئے ہیں، اس میں سے اکثر وہی بنی اسرائیل میں۔ اور اسماعیل علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے، بڑے بیٹے تھے، جن کی قربانی کا مشہور واقعہ ہے، ان کی نسل میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئے ہیں، اور وہاں سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نہیں ہوا، لیکن سب پاکیزہ اور ایک نمبر کے لوگ تھے، لیکن کوئی نبی نہیں ہوا۔ اور یہ جو دوسرے لڑکے اسحاق علیہ السلام تھے، ان کی نسل سے بہت سے نبی، جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، ان کی پوری نسل کو، تو ان کو یہ امید تھی کہ آخری نبی بھی ہمارے ہی نسل سے آئیں گے۔ بس ان کو یہ برا لگ گیا کہ یہ عرب والوں میں کیوں آئے جو بت کی پوجا کرتے ہیں، ہم لوگ اللہ کو مانتے تو ہماری نسل میں آنا چاہیے تھا، ہمارا ایمان ہے آخرت پر، نبی پر، کتاب پر، فرشتوں پر، جنت پر، جہنم پر، لیکن آخری نبی آئے تو بت اور مورتی پوجا والے کی بستی میں آئے، مکہ اور عرب میں آئے، جہاں پر 360 خدا کی پرستی اور پوجا کی جاتی تھی، لیکن ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو اپنے گھر میں پیدا کیا، کعبہ جو اللہ کا سب سے ان اول بیت
وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ روئے زمین پر اللہ نے جو اپنا سب سے پہلا گھر بنوایا وہ کعبہ شریف ہے، مکہ ہے۔ تو اللہ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں، اپنے پہلے گھر میں مکہ میں پیدا کیا۔ بس اسی حسد اور جلن میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کا انکار کرتے تھے، ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی کہتے تھے کہ نہیں، ہم نہیں مانیں گے، ہماری نسل میں کیوں نہیں آئے، یہ جھوٹے نبی ہیں۔ سارا دعووں ان کا فیل ہو جاتا تھا، جتنی چیزوں کا مطالبہ کرتے تھے سب ان کے سامنے دکھا دیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی نہیں مانتے تھے۔ اسی کو کہتے ہیں ہٹ درمی، کہ ساری دلیل آنے کے باوجود بات نہ ماننا، یہ ہے ہٹ درمی، یہ یہودیوں کی عادت ہے، اس سے مسلمانوں کو بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ہم آپ کے دین کو مان لیں گے، ہم مسلمان ہو جائیں گے، آپ کو نبی مان لیں گے، ہماری ایک شرط ہے کہ جیسے ہمارے مذہب میں ہفتے کے دن کی تعظیم ہے، یعنی سنیچر کے دن، سنیچر کا دن بڑا بہت معظم ہے، وہ ہماری عبادت کا دن ہے، اس کو آپ بنا لیجئے اسلام میں، اس کو آپ کہہ دیجئے کہ ہاں اس میں جو اسلام میں ہفتے کا دن معظم ہوگا۔ اور بہت سی چیز جو ان کے دھرم میں تھی پہلے سے، ان کی کتاب میں، ان کے مذہب میں، وہ سب منوانے کی ضد پر اڑ گئے کہ یہ ہے، یہ ہو تب ہم مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسلمانوں کو نصیحت کی، آرڈر کیا کہ اے ایمان والو، تم ان کی باتوں میں مت آؤ، اور ان کی باتوں میں آ کر جو اللہ نے پہلے جو چیز نازل کی تھی، جو اب اس نبی کے آنے کے بعد سب ختم ہو گئی، اور کچھ اس دین میں سے لے لو، کچھ ان کی دین میں سے لے لو، اسلام اس کا نام نہیں ہے۔ اسلام پوری ایک قرآن خود ہی اتر گیا ہے، یہ آخری نبی خود ہی آ گئے ہیں، کیا حلال ہے کیا حرام یہ خود بتائیں گے، جو یہ بتائیں گے وہ اسلام ہے، وہ اصلی دین ہے، وہی دین جو آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے، یہ نبی مکمل کرنے آئے ہیں، جو یہ کہیں گے وہ دین ہے۔ اور ان یہودیوں کے چکر میں آ کر آدھا ادھورا دین مت اپناؤ، اور آدھے ادھورے مسلمان مت رہو، اور کچھ اسلام کی، کچھ یہودیوں کی، کچھ عیسائیوں کی بات پر مت چلو کہ کچھ مسلمان، کچھ یہودی، کچھ عیسائی، کچھ منافق، اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور یہ جو باتیں ہیں یہ شیطان کی باتیں ہیں، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ ہم لوگ بھی اپنی زندگی میں غور کریں، ہم لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، ہم لوگ بھی بہت سے مسلکی اختلافات میں پھنسے ہوئے ہیں، اور بہت سی چیزیں ہمارے معاشرے میں رسم و رواج کی چیزیں ہیں جن کا نہ قرآن میں حکم ہے، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کی زندگی میں کوئی اس کو ڈھونڈ کر دکھا سکتا ہے، نہ ائمہ مجتہدین، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، یا ان کے ماننے والے جو آج تک چلے آ رہے ہیں، کسی نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ الٹا کتاب میں مل جائے گا کہ یہ منع ہے، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ مکروہ ہے، یہ ناجائز ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو ان سب کو چھوڑو، وہ اسلام نہیں ہے، اس کو ماننا یہ اسلام میں آدھا ادھورا ہونا ہے۔ اسلام میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، جو چیزیں رسم و رواج کی ہیں، جو سنت کے خلاف چیزیں ہیں، یہ اسلام نہیں ہے، اس کو پکڑے رہنا گویا کہ ہم اپنے دین کو آدھا ادھورا لیے ہوئے ہیں، کچھ اللہ کی مان رہے ہیں اور کچھ اپنے محلے کے بڑے بوڑھے کی مان رہے ہیں، اپنے خاندانی وجاہت میں ہم جی رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خاندان میں کوئی نبی نہیں ہوا کہ ہم اس کی بات ماننے پر مجبور ہیں، ہمارے محلے میں کسی پر وحی نہیں اتری ہے، یہ قرآن محلے کے کسی سردار یا کسی مہتو یا کسی حاجی اور کسی نمازی پر نہیں اترا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، انہوں نے جو دین دیا ہے وہ اسلام ہے، اور ان کو دیکھنے والے صحابہ کرام ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میری سنت میں یا قرآن اور حدیث اور آپ کی پوری زندگی کے جتنے فیصلے اور فتوے وہ سب، اور میرے صحابہ کی سنت
یعنی میرے دنیا لے جانے کے بعد جو بات، جو مسئلہ، جو فتویٰ جو صحابہ دیں وہی دین ہوگا، اس کے علاوہ تیسری کوئی بات نہیں ہے۔ میں اور میرے صحابہ بس یہی دین کا معیار ہے۔ کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو، صحیح اور غلط کو جاننا ہو تو یہ نہ دیکھو کہ یہ فلاں مولانا فلاں مولانا، بلکہ صحابہ اور اللہ کے رسول کو دیکھو کہ ان کا کیا آرڈر تھا، انہوں نے کیا معاملہ اختیار کیا۔ اگر صحابہ کے درمیان کسی بات میں اختلاف ہوا تو وہ کس بات پر فیصلہ ہوا، اور اس کو سمجھنے کے لیے پھر چاروں ائمہ میں دیکھنا پڑے گا کہ جو جس امام کو ماننے والا ہے اس کے مطابق عمل کرے، بس اتنے ہی کا وہ پابند ہے، کیونکہ اس کے پاس اتنا علم نہیں۔ عام آدمی کے پاس قرآن کا علم نہیں مکمل، حدیث کا مکمل علم نہیں ہے، اور نہ اس کے پاس اتنی فرصت ہے کہ اتنی کھوج میں پڑھ سکے، تو بہت آسان اللہ نے بنا دیا ہے کہ اپنے امام کے پیچھے چلے، جن اماموں کو اللہ نے اسی لیے پیدا کیا تھا کہ وہ دین میں کھرا اور کھوٹا الگ کر کے دکھا دیں۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا گیا ہے۔ اب کسی کو بہت سر لڑانے کی اور پہاڑ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے اماموں کی تقلید اور اپنے اماموں کے فیصلے اور فتوے پر عمل کیجئے اور رسم و رواج سے بچتے رہیے۔ جو چیزیں ناجائز ہیں ان سے بچنا، جو حلال ہیں ان کو کرنا، یہی اصلی دین ہے، یہی مکمل اسلام ہے جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے سورہ مائدہ میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ اب ہم اس میں الگ سے رسم و رواج داخل کر کے کیا ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا دین ناقص تھا، یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے اس میں یہ بڑھا دیا؟ یہ کتنی بڑی جرأت ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا داغ ہے، بہت بڑا عیب ہم لگاتے ہیں کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تھی، یہ چیز باقی تھی، یہ ہم لوگوں نے، یہ ہمارے خاندان نے، ہمارے زمانے کے لوگوں نے مکمل کیا۔ بہت خطرناک بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ جو چیز ناجائز ہے، جو چیز منع ہے اس کو چھوڑو، کسی کی فکر مت کرو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو ان آیات کو پڑھنے، سمجھنے اور سمجھانے اور اس کی جو عمل کرنے والی چیزیں اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی الکریم۔ دعا فرمائے۔